السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ معزز ناظرین، مشاہدین و مشاہدات، ہر ہفتے آپ کے سامنے اصول ایمان کی شرح کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جس باب کی ہم نے شروعات کی تھی وہ دین میں تفقہ کی فضیلت اور اس کے تعلق سے ایک حدیث کی شرح آپ کے سامنے ہوئی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ اس باب کے اندر مصنف نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث کی شرح آپ کے سامنے ہو چکی ہے اور آج دوسری حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور اس کی ہم انشاءاللہ شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جو کچھ علم دے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ مصنف فرماتے وفیہما عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں میں نے صحیح بخاری و مسلم کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کا نام تھا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی سب سے پہلی شرکت غزوہ خیبر کے اندر ہوئی۔ یمن کے رہنے والے تھے۔ ہمارے نبی نے ان کو زبید اور یمن عدن اور یعنی یمن کے کچھ علاقے زبید اور عدن آپ نے ان کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں گورنر بنایا، اور اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں گورنری عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سن 44 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، اور ان کا نام تھا عبداللہ بن قیس، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، کہ اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر کے مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا، دین دیا، شریعت دی، ہدایت دی، جو دے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الغیث الکثیر، زوردار بارش کی اس کی مثال ہے۔ زوردار بارش کی مثال ہے، اصاب اردن، جو زمین کو پہنچتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے زمین کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ 3 قسمیں ہو جاتی ہیں بارش سے زمین کی۔ اب وہ 3 قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ مثالوں سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ و نصیحت میں مثالیں بھی استعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے خود مثالیں دی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کیونکہ مثالوں سے باتیں زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو آپ نے زمین کی 3 مثال دی ہے۔ ایک مثال کیا دی آپ نے؟ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبْلَةِ الْمَاءِ، ان میں سے ایک حصہ زمین کا یا ایک قسم زرخیز ہوتی ہے، قبلۃ الماء، جو پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، پھر وہ کیا ہے؟ خوب سبز گھاس اور پھوس پودا اگاتی ہے، یعنی سبز گھاس اگاتی ہے، پودے اگاتی ہے۔ یہ ایک زمین کی مثال ہو گئی، جو زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جذب کر لینے کے بعد اس پانی سے گھاس اگتی ہے، فصل اگتی ہے، اور اس طریقے سے اناج نکلتا ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے، اور فصل ہوتی ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے دانوں سے اور اناج سے، اور گھاس پھوس سے جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ زمین بڑی قیمتی ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو، جانوروں کو، اللہ کی مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ زمین کی پہلی مثال ہو گئی جو ہمارے نبی نے دی ہے۔ اب آئیے دوسری زمین کی جو قسم ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور زمین کی ایک دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ سخت پتھریلی زمین ہوتی ہے۔ اجادب یعنی پتھریلی زمین، سخت زمین ہوتی ہے۔ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، پانی کو روک لیتی ہے۔ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وہ پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور اس طریقے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنی زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ وہاں فصل نہیں اگتی ہے، وہ پانی تو روک لیتی ہے
वो किस्म, ज़मीन का वो हिस्सा पानी रोक लेता है। लेकिन चूँकि पथरीली ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, पानी खुद उसके अंदर नहीं जाता है, पानी से खुद फ़ायदा नहीं उठा पाती है वो ज़मीन, लेकिन पानी को रोक लिया उसने। अब पानी को रोक लेने के बाद जानवरों को फ़ायदा होता है, इंसानों को फ़ायदा होता है, लोग पानी पीते हैं, खेती बाड़ी सैराब करते हैं, और जानवर पानी से फ़ायदा उठाते हैं, इंसान उठाता है, गुस्ल करता है, उसको पीता है, अपनी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करता है, नहाने के लिए इस्तेमाल करता है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करता है, और दीगर चीज़ों के अंदर उसको इस्तेमाल करता है। तो ज़मीन क्या है, सख्त पथरीली ज़मीन है, लेकिन उसने पानी को रोक लिया, खुद फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन दूसरे लोगों को फ़ायदा उससे होता है। ये दूसरी किस्म होगी ज़मीन की। वो असाब मिनहा ताइफ़तुन उख़रा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है ज़मीन की एक तीसरी किस्म चटियल मैदान की होती है। इन्नमा हिया क़ियान, ये चटियल मैदान होते हैं। यानी जो तीसरी किस्म नबी ने बताई कि तीसरी किस्म को पानी पहुँचता है और ये चटियल मैदान होते हैं। ला तुमसिको माअन, जो ना पानी को रोकते हैं, वला तुम्बितो कलान, और ना ही घास फूस उगाते हैं। ये ज़मीन की तीसरी किस्म हो गई। बारिश हुई लेकिन पानी वहाँ से गुजर गया, ना उस ज़मीन ने फ़ायदा उठाया कि पानी को रोक ले, और ना ही उस पानी से लोगों को फ़ायदा पहुँचा। पहाड़ियों पर बारिश होती है या इस तरीके से चटियल मैदानों में बारिश होती है, और बारिश होते ही पानी निकल जाता है, दूसरी जगह दूसरी तरफ चला जाता है, पानी बह जाता है। ना उस ज़मीन ने खुद फ़ायदा उठाया कि पानी को रोक करके, नहीं ऐसी ज़मीन नहीं थी ज़रख़ेज़ ज़मीन, खेती बाड़ी वाली ज़मीन जिससे फसल उगती हो, और ना ये ऐसी ज़मीन थी जिसने पानी को रोक लिया, जैसे वादियाँ होती हैं या नशीबी ज़मीन होती है, पथरीली रहती है, लेकिन वो पानी को रोक लेती है। वहाँ अगरचे सब्ज़ा और पौधा नहीं उगता, लेकिन उसने पानी को रोक लिया। ये ज़मीन चटियल मैदान, पहाड़ियाँ होती हैं या चटियल मैदान होता है कि पानी आया लेकिन पानी बह गया, पानी को उसने खुद ना रोका, ना कोई फसल वहाँ पर उगी। तो ये ज़मीन की तीसरी किस्म है, जो सबसे बुरी किस्म है, तीसरी जो किस्म होती है। तो हमारे भी फरमाते हैं आगे, जो इल्म की और हिदायत की मिसाल दी है हमारे भी ने ज़मीन से, जैसे पानी से ज़मीन को फ़ायदा होता है, लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे अल्लाह ताला के दीन से, अल्लाह का जो इल्म है, शरीयत है, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। लोग पानी से लोग दुनिया की ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का दीन है, जो इल्म है, हिदायत है, उससे लोगों को रूहानी इलाज मिलता है, लोग दीन पर कायम रहते हैं, अपनी आखिरत संवारते हैं, उसका इल्म हासिल करते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचता है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से बारिश से हमारे नबी ने मिसाल दी इल्म की, जैसे बारिश जब होती है तो दुनिया वालों को फ़ायदा पहुँचता है, ऐसे अल्लाह ताला के इल्म से, अल्लाह के दीन से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, और इस तरीके से उससे फ़ायदा उठाते हैं। और इसमें भी तीन किस्म के लोग हो जाते हैं, जैसे ज़मीन की तीन किस्म हो गई, पानी जब नाजिल होता है आसमान से, ऐसे अल्लाह ताला ने जो हिदायत भेजी, कुरान भेजा, हदीस भेजी, दीन भेजा, शरीयत भेजी, तो इस तरीके से उससे भी फ़ायदा उठाने वाले या ना फ़ायदा उठाने वाले तीन लोगों की तीन किस्में हो जाती है। हमारे फरमाते फ़ज़ालिका मसलु मन फ़क़ह फ़ी दीनिल्लाह व नफ़अहु मा बअसनी अल्लाहु बिही फ़अलिम व अल्लम। यही मिसाल उस शख्स की है जो अल्लाह के दीन की समझ हासिल करता है, और जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा उससे फ़ायदा उठाता है, वो ख़ुद इल्म हासिल करता है और दूसरों को सिखाता है। ये पहली ज़मीन की मिसाल होगी, समझ लीजिए। जैसे पहली ज़मीन की जो किस्म बयान की गई थी कि वो ज़मीन ख़ुद फ़ायदा उठाती है और घास और फूस उगाती है, और ज़मीन को भी फ़ायदा हुआ उससे, और साथ ही साथ क्योंकि हर ज़मीन तरोताज़ा हो गई, सूखी ज़मीन थी, हरियाली आ गई वहाँ पर, ज़मीन को भी फ़ायदा हुआ। ऐसे ही खेती बाड़ी उससे की जाती है, या उसमें खेतियाँ होती हैं, फसलें उगती हैं, तो लोगों को फ़ायदा होता है, लोग फ़ायदा उठाते हैं, जानवर फ़ायदा उठाते हैं घास फूस से और अपना पेट पालते हैं, इंसान को अनाज मिलता है, दाना और गल्ला मिलता है, तो उसको फ़ायदा होता है। तो यही मिसाल उस शख्स की है, उस आलिम दीन की, जो दीन की समझ हासिल करता है, खुद सीखता है, लोगों को सिखाता है, तो उसने फ़ायदा भी उठाया, अमल भी किया, लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाया, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाया, दीन की तरफ लोगों को बुलाया, दावत दी, अल्लाह के इल्म को लोगों को पहुँचाया। तो ये उस आलिम की मिसाल है, उस फ़क़ीह की मिसाल है
جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، خود عمل کرتا ہے، دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ جیسے پہلے زمین کی مثال تھی کہ زمین کو خود فائدہ ہوا، زمین کے ہری بھری ہو گئی، ہریالی آ گئی، مردہ زمین تھی، زندگی اللہ نے اسے عطا کر دی، فصلیں وہاں پر ہوئیں۔ ایسے ہی عالم دین فقیہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اپنے سینے میں علم کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے۔ یہ پہلی مثال ہوگی۔ وَمَثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے سر ہی نہیں اٹھایا اور جو ہدایت دے کر کے مجھے اللہ نے بھیجا اسے قبول ہی نہیں کیا، اسے قبول ہی نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے حدیث میں 3 طرح کے لوگوں کو بیان کیا گیا۔ تو پہلا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کیا، خود عمل کیا، دوسروں کو اس کی طرف بلایا، یعنی اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ دوسرا وہ انسان ہے، وہ عالم دین سمجھ لیجئے، جس نے علم تو حاصل کیا، جس نے علم حاصل کیا لیکن اس علم کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، دین کی سمجھ اسے نہیں تھی، جی ہاں، اور اسے لوگوں تک اس نے جو ہے اس کو نہیں پہنچایا۔ علم تو حاصل کیا اس نے جو ہے علم حاصل کیا، لیکن اسے کیا کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس نے علم حاصل کیا لیکن اس کو فقہ نہیں تھی، سمجھ بوجھ نہیں تھی، اور اس علم سے، اس دین سے یا اس حدیث سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے صرف حدیثوں کو یاد کیا، سنت کی انہوں نے حفاظت کی، سنت کی حفاظت کی، سنت کو یاد کیا، حدیثوں کو یاد کیا، اور یہ لیکن اس کی سمجھ ان کو نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے یہ دوسری مثال ہو گئی۔ جو زمین کی دوسری قسم بتائی گئی تھی کہ اس نے زمین کے اس قسم نے اور حصے نے پانی کو تو روک لیا لیکن اس سے خود فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ایسے ہی کچھ علماء ہوتے ہیں جو علم ان کے پاس تو ہوتا لیکن اس کے مطابق ان کے یہاں عمل نہیں ہوتا، یا اس نصوص کو نہیں سمجھتے، حدیثوں کو نہیں سمجھتے، یا اگر سمجھتے ہیں تو دوسرا معنی سمجھتے ہیں جو جو سلف صالحین کے نہج اور ان کے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے۔ تو اگرچہ انہوں نے یاد کیا، قرآن کو یاد کر لیا، حدیثوں کو یاد کر لیا، لیکن ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے، حدیث کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے، رٹ لیا، یاد کر لیا، جی ہاں، تو اس کے ذریعے سے ان کے سینے کے اندر اللہ کا کلام تو آیا، نبی کی حدیث تو آئی، لیکن چونکہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، اس لیے اس سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکے اور نہ ہی لوگوں کو اس سے انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ تو یہ دوسری مثال ہو گئی علماء کی، خود عمل نہیں کیا، لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت نہیں دیا۔ قرآن سینے محفوظ حفاظ ہوتے ہیں، دیکھیں بہت سارے حافظ ہوتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس فقہ نہیں ہوتی ہے، اس کا علم نہیں ہوتا ہے، تفسیر کا علم نہیں ہوتا، کلام اللہ کا ان کے سینے محفوظ ہے۔ ایسے ہی حدیثیں لوگ یاد کرتے تھے، حدیثیں لوگوں کو یاد ہوتی تھی لیکن ان کے پاس فقاہت نہیں ہوتی تھی، یعنی اس طریقے سے حدیثوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے جتنا سمجھنا چاہیے تھا ان کو۔ لیکن کچھ ایسے تھے جیسے امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور اس طریقے سے اور بہت سارے علماء جو حدیث کے حفاظ بھی تھے، حدیث کو سمجھنے والے بھی تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو صرف راوی تھے، حدیث کو انہوں نے یاد تو کر لیا، روایت کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا اس کو انہوں نے، جی ہاں، لوگوں تک انہوں نے پہنچا دیا، لیکن اس کے معنی اور مطالب کو انہوں نے نہیں سمجھ پائے، اس طریقے سے ان کے پاس اتنی سوچ بوجھ نہیں تھی۔ تو اسے جیسے زمین کی مثال دی کہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا لیکن زمین نے خود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو جس کے پاس علم ہے لوگ اس سے پوچھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتا۔ قرآن سینے محفوظ ہے، لوگوں کو سناتا ہے پڑھ کر کے، لیکن خود جو ہے اس کی معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ دوسری مثال ہوگی۔ اور تیسری مثال اس لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کا علم ہی نہیں حاصل کیا، اللہ کے دین پر جو ہے عمل ہی نہیں کیا، اس کا علم ہی نہیں حاصل کیا، دین آیا چلا گیا ان کے پاس سے، نہ قرآن یاد کیا، نہ ایمان لائے، اور نہ ہی یعنی آپ کی شریعت کو قبول کیا، اور نہ ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اس طریقے سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ ان سے کسی کو فائدہ پہنچا۔ جیسے زمین کی مثال کہ زمین پر بارش ہوئی، پہاڑیاں ہیں، پانی ادھر ادھر چلا گیا، خود اس نے پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایسے ہی ان کو پہنچی دین کی باتیں، حدیث کی بات پہنچی، ہمارے نبی کی بات پہنچی، لیکن خود نہیں قبول کیا اور نہ ہی خود فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچایا۔
تو ایسے بھی سب سے برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم تو ہے ان کے پاس، قرآن یاد ہے، حدیثیں یاد ہے، لیکن فقہ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے ان کے پاس، عمل بھی نہیں ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے بھی نہیں ہیں، تو لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے ان سے، لیکن یہ کہ خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تیسری قسم زمین کی، جو زمین خود فائدہ نہیں اٹھاتی ہے، جیسے پہاڑی پر بارش ہوئی، پانی ادھر ادھر چلا گیا، ایسے ان لوگوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین آیا لیکن انہوں نے دین قبول نہیں کیا، اللہ کے دین کو میں داخل نہیں ہوئے، وہ اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کیا، اور نہ ہی خود حاصل کیا، نہ ہی ان سے ان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا۔ تو یہ سب سے برے لوگ ہیں، اور یہ سب سے یعنی غلط قسم کے لوگ ہیں جو کبر میں، غرور میں اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل نہیں کرتے ہیں، اور گھمنڈ ان کے پاس ہوتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور غرور گھمنڈ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو ایسے لوگوں کی مثال ہے۔ ان میں لوگ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم ہے، کلمہ بھی صحیح طریقے سے ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس طریقے سے نہ کوئی انہیں صورت یاد ہے، نہ دین کی بنیادی باتیں ان کو یاد ہے، اسلام کے ارکان پوچھیں گے نہیں بتا پائیں گے، ایمان کے ارکان نہیں بتا پائیں گے، قبر میں کتنے سوالات ہوں گے، کیا کیا سوالات ہوں گے نہیں بتا پائیں گے، یعنی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں جن کے بغیر جانے بغیر کسی کے لیے نجات نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اس قدر اعراض کرتے ہیں اور دین سے بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کچھ بھی علم حاصل نہیں کرتے۔ جی ہاں، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ان سے، نہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ خود ان کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، اتنا جس سے انسان اپنے اللہ کے دین پر عمل کر سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے، ایمان پر رہے وہ اور دین پر استقامت اختیار کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں زمین کی اور لوگوں کی 3 قسمیں، اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ العالمین ہمیں پہلی قسم والوں میں سے بنائے کہ ہم خود اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں بھی، خود فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔